عزیزان محترم، ہم کئی جمعوں سے اللہ رب العزت کے بندے کے اوپر جو انعام اور اکرام ہے، بندے پر اللہ رب العزت کی جو نوازشات ہیں ان کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ آج بھی ہمارا موضوع اللہ رب العزت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں ان کے بارے میں اس نے ہم سے سوال کرنا ہے۔ جو ہم ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، جس سے پیاس بجھاتے ہیں، جس سے ہماری زندگی کا مداوع ہے، اس ٹھنڈے پانی کے بارے میں بھی ہم سے سوال ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جن مکانوں میں تم رہتے ہو، سردی گرمی سے بچتے ہو، دھوپ سے بچتے ہو، بارشوں سے بچتے ہو، یہ مکانوں کا بھی تم سے سوال ہوگا۔ بس ماشاء اللہ۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو طرح طرح کے لذیذ کھانے کھاتے ہو ان کے بارے میں بھی تم سے سوال کیا جائے گا۔ اور فرمایا، اللہ رب العزت نے یہ جو تمہیں اعضاء دیے ہیں، ہاتھ پاؤں دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، ناک دی ہے، پھیپھڑے دیے ہیں، جگر دیا ہے، معدہ دیا ہے، دل دیا ہے، یہ اعضاء کے بارے میں بھی تم سے سوال ہوگا۔ اور فرمایا، ہر روز جو میٹھی نیند سوتے ہو، سارے دن کے تھکے ہارے ہوتے ہو، اور میں نے رات صرف تمہارے آرام کے لیے بنائی ہے۔ اگر میں رات بناتا ہی نہ اور ہر وقت دن ہی رہتا تو سوچو تمہارا کیا حال ہوتا۔ تم کام کر کر کے برباد ہو جاتے، زندگی سے اکتا جاتے۔ تمہارے آرام کے لیے میں نے رات بنائی ہے۔ پھر رات کو سوتے ہو تو صبح اٹھتے ہو تو پھر تازہ دم ہو جاتے ہو۔ جتنی انرجی ختم ہوئی ہوتی ہے میری قدرت سے پھر سے تمہیں مل جاتی ہے۔ تو فرمایا، یہ میٹھی نیند کے بارے میں بھی تم سے سوال ہوگا۔ یہاں تک آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے جو تمہیں بدن کی صحت عطا کی ہے، تندرستی عطا فرمائی ہے، اس کے بارے میں بھی تم سے سوال ہوگا کہ یہ ہم نے صحت تندرستی دی تھی، جسم دیا تھا، تندرستی دی تھی، وقت دیا تھا، تو بتا اس جسم کو، اس تندرستی کو تو کہاں خرچ کر کے آیا ہے؟ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جن نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، فرمایا وہ روٹی کا ٹکڑا جو تم کھاتے ہو، اور وہ پانی جس سے تم پیاس بجھاتے ہو، اور وہ کپڑے جن سے اپنے بدن ڈھانپتے ہو، یہ ساری نعمتوں کے بارے میں رب العالمین نے تم سے باز پرس کرنی ہے۔ عزیزان محترم، بڑی خوبصورت حدیث آپ کو سناؤں۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، شدید گرمی ہے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے باہر نکل آئے۔ ماشاءاللہ، گھر سے باہر آ گئے، دوپہر کا وقت تھا، چلتے چلتے مسجد نبوی میں آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا، بھائی، سیدنا فاروق اعظم نے پوچھا، بھائی اس ٹائم خیریت سے آئے ہو؟ فرمایا، بھائی عمر، خدا کی قسم سوائے اس کی اور کوئی بات نہیں کہ شدید بھوک لگی ہوئی تھی اور کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو بھوک کی شدت کی وجہ سے بے چین بے قرار ہو کے میں گھر سے باہر آ گیا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم میرا بھی یہی حال ہے۔ تھوڑی دیر گزری، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ سرکار نے یاروں سے پوچھا، اس ٹائم آنا معمول نہیں، خیریت ہے ابو بکر عمر؟
عرض کی آقا شدید بھوک لگی ہے، اور بھوک کی بے چینی اور بے قراری گھر سے باہر لے آئی۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر عمر خدا کی قسم میرا بھی یہی حال ہے۔ ہمیں ان نعمتوں کی قدر نہیں ہے۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھو جو فرماتے ہم ایک ایک کھجور 17 صحابی باری باری چوس کے تو گزارا کرتے اور جنگوں پہ جنگیں لڑتے اور جانیں لڑاتے تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ شعب ابی طالب آپ جانتے ہیں جب گھاٹی کے اندر محصور کر دیا گیا، کفار نے ہر قسم کا مقاطعہ کر دیا، تو آپ پڑھ کے دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں خدا کی قسم درختوں کے پتے کھاتے تھے اور گھاس کھاتے تھے، اور گھاس بھی کھانے کو نہیں ملتی تھی، زمین سے جڑیں نکال کے کھاتے تھے اور اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اور یہ کھجوروں کی گٹھلیاں پیس کے صفوف بنا کے وہ پھانک لیتے اور اوپر سے پانی پی لیتے، ساری رات اللہ کے حضور کھڑے ہو کے عبادت کرتے اور دنوں کو جہاد کرتے، جانیں لڑاتے۔ ہمیں ان چیزوں کی قدر نہیں ہے۔ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ایک دن آپ اچھے قسم کا کپڑا تھا، اس سے آپ ناک صاف کر رہے تھے۔ کسی نے کہا بات ہے ابو بکر ابو ہریرہ کتان کے کپڑے سے ناک صاف کرتے ہو؟ تو ابو ہریرہ رو پڑے، فرمایا آج یہ کپڑا دیکھ کے تو کیا بات کہہ رہا ہے، تجھے کیا پتہ ہم پہ کیا کیا وقت بیتے ہیں۔ سن ابو ہریرہ فرمانے لگے خدا کی قسم بھوک سے میرا یہ حال ہوتا، نیند نہیں آتی تھی اور میں اپنے جگر کو زمین پہ رگڑتا تھا اور پیٹ پہ پتھر باندھتا تھا اور بھوک سے بے ہوش ہو کے گر جاتا، اور لوگ کہتے اس کو جنون ہو گیا ہے، تو اس کو جنون کا دورہ پڑ گیا ہے، تو لوگ اپنے جوتے سے اپنے پاؤں سے میری گردن کو دباتے، تو کہتے اس وقت یہ جنون کا علاج تھا۔ تو ماتے خدا کی قسم کوئی جنون نہیں تھا، وہ بھوک کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر جاتا تھا۔ ایک مرتبہ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی شدید بھوک لگی تھی۔ آپ اصحاب صفہ میں سے تھے۔ اصحاب صفہ وہ صحابہ تھے جن کے اپنے گھر بار نہیں تھے، تو آقا علیہ السلام کے روضہ اقدس کے پیچھے اب بھی چبوترا بنا ہوا ہے، تو جس کے اوپر اصحاب صفہ رہتے تھے، صوفی صحابہ جن کے گھر بار نہیں تھے، اور کئی دن فاقوں سے گزرتے، اور کئی بار آقا علیہ السلام جو صاحبان ثروت ہوتے ان کی ڈیوٹی لگا دیتے، یہ 2 تیرے ذمے ہیں، یہ 4 تیرے ذمے ہیں، ان کو کھانا کھلاؤ، یا کہیں سے حضور کے لیے ہدیہ آتا تو حضور ان کو دیتے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اصحاب صفہ میں سے تھے۔ تو جناب فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی شدید بھوک لگی، تو میں نے نماز پڑھی سرکار سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ، سیدنا فاروق اعظم سب کے ساتھ، آقا علیہ السلام کے ساتھ۔ تو کہتے ہیں میں جلدی سے مسجد نبوی سے باہر نکل آیا اور میں آ کے دروازے میں کھڑا ہو گیا۔ میں کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے تو میں ان سے مصافحہ کروں گا اور سلام لوں گا اور مسئلہ پوچھوں گا، تو بس بات کرتے کرتے ان کے ساتھ چلتا جاؤں گا۔ تو وہ بڑے کریم ہیں، جب گھر آئے گا تو مجھے کھانے کی دعوت دے دیں گے تو میں کھانا کھا لوں گا۔ تو فرماتے سیدنا ابو بکر صدیق آئے، میں نے سلام کہا، بات چھیڑی، بات کرتے کرتے گھر تک گئے، تو کہتے ہیں آپ نے مجھے دعوت نہیں دی۔ کہتے ہیں لگتا ہے ادھر بھی کچھ نہیں تھا۔ تو پھر کہتے ہیں دوڑ کے پھر آ گیا دروازے پہ کہ اب سیدنا فاروق اعظم کا انتظار کرتا ہوں۔ اب یہ ساری باتیں اس لیے سناتا ہوں کہ دیکھو ہمارے اوپر اللہ رب العزت کی نعمتوں کا کس طرح کرم نوازیاں ہیں، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے کثرت کے ساتھ ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں، اور ہمیں ان کی قدر نہیں ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں پھر سیدنا فاروق اعظم آئے، ان سے سلام لیا، ان سے باتیں کرتا کرتا ان کے ساتھ گیا کہ دعوت دے دیں گے، انہوں نے بھی کہتے دعوت نہیں دی، لگتا ان کا بھی یہی حال تھا۔ پھر فرماتے ہیں سرکار کے انتظار میں کھڑا ہو گیا، پھر آقا علیہ السلام تشریف لائے تو حضور نے میرے چہرے پہ نظر ڈالی تو حضور بھانپ گئے۔ فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ کہ جی آقا بھوک لگی۔ فرمایا اچھا میرے ساتھ آؤ۔ سرکار اپنے گھر لے گئے،
گھر والوں سے پوچھا کچھ ہے؟ تو گھر والوں نے بتایا آقا اور تو کچھ نہیں، ایک عقیدت مند یہ دودھ کا پیالہ دے کے گیا ہے۔ سرکار نے بس کافی ہے۔ تو میں ابو ہریرہ اب ایسا کرو سارے اصحاب صفا کو بلا لا۔ تو کہتے میرے دل میں خیال آیا یہ ایک پیالہ دودھ ہے، یہ کون کون پیے گا؟ اور پھر جب لوگ آ جائیں گے تو پلانے پہ بھی حضور ڈیوٹی میری لگا دیں گے، تو اس میں سے کیا بچے گا؟ پھر کہتے ہیں سرکار کا حکم تھا۔ میں گیا تو کہتے ہیں صحابہ صفا کی تعداد گھٹتی بڑھتی رہتی تھی، مگر اس دن 70 صحابہ صفا تھے۔ کتنے تھے؟ 70 صحابہ صفا تھے۔ کہتے ساروں کو بلا لایا، سرکار نے ان کو قطار میں بٹھا دیا اور فرمایا ابو ہریرہ یہ پیالہ اٹھا لے اور یہ ساروں کو پلا۔ کہتے ایک صحابی کو دیا، کہا لو پی، وہ پی کے سیراب ہو گیا۔ کہتے میں حیران رہ گیا، اس نے پیٹ بھر کے پیا مگر پیالہ لب سے نیچے ہی نہیں گیا، کنارے پہ ہی رہا۔ پھر دوسرے کو دیا، پھر تیسرے کو دیا، پھر چوتھے کو دیا، حتیٰ کہ فرماتے خدا کی قسم 70 کے 70 صحابہ نے پی لیا مگر دودھ کا پیالہ اسی طرح بھرا رہا۔ تو حضور نے میری طرف دیکھ کے مسکرایا اور فرمایا ابو ہریرہ اب ایک تو رہ گیا اور ایک میں رہ گیا ہوں، تو پیالہ تو ویسے ہی ہے۔ فرمایا لے اب پہلے تو پی، یہ حضور کی شفقت ہے۔ تو میں سرکار نے مجھے پلایا، میں نے پیا پیٹ بھر کے، فرمایا نہیں اور پی۔ پھر میں نے پیا، فرمایا نہیں اور پیو۔ آقا بس میں شراب ہو گیا، میں نہیں اور پیو۔ تو کہتے پھر میں نے کہا آقا بس کوئی گنجائش نہیں۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے وہ پیالہ پکڑ کے خود پی لیا۔ تو اس میں آپ دیکھیں ایک چیز یہ بتائیے کہ اس وقت آقا علیہ السلام اور صحابہ کا بھوک کی شدت سے کیا کیا حال ہوتا تھا۔ اور دوسری چیز یہ بھی بتا رہا ہوں، دیوبندیوں وہابیوں کی طرح ہم صرف یہ بات نہیں کرتے، ساتھ حضور علیہ السلام کی فضیلت کا پہلو بھی سناتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے یہ فقر جو تھا اس کو خود اختیار فرمایا تھا۔ سرکار کا فقر اختیاری تھا، اللہ نے خود فرمایا محبوب اگر تو کہے تو یہ پہاڑ سونے کے بنا دے، تو جدھر جدھر جائے یہ پہاڑ تیرے ساتھ ساتھ چلیں، ایسا روب، ایسا دبدبا، ایسا تمطراق، ایسی شان و شوکت، ایسا جاہ و جلال عطا کریں جو کسی نبی کے پاس نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا نہیں میرے مولا الفقر و فخری، فقر میرا فخر ہے۔ تو سرکار نے فقیری کو خود اختیار کیا ہے۔ آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ کی اس طرح کی چیزیں پڑھ کے ہرگز کوئی یہ نہ سمجھ لے نعوذ باللہ حضور علیہ السلام ہماری طرح بے بس تھے، بے اختیار تھے، نا، آقا علیہ السلام نے خود سے اس کو اختیار کیا اور امت کے لیے اسوہ بنایا اور تعلیم دی، اور پھر سرکار نے ساری چیزیں سمجھائیں۔ ایک دن آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بلایا، دوپہر سخت گرمی تھی، آپ کو پتہ رم میں کتنی گرمی پڑتی، ایک شدید گرم پتھر تھا۔ فرمایا ابو ہریرہ اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، جوتا اتار دو، ننگے پاؤں کھڑے ہو کے بتاؤ تمہارے پاس کیا کیا ہے، حساب دو۔ عرض کیا آقا یہ ٹاٹ ہی ہے، بس یہ جو لپیٹا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں، ماں نیچے اتر جاؤ۔ بلال تم آؤ بتاؤ تمہارے پاس کیا کیا ہے، وہ کھڑے ہوئے، عرض کیا آقا یہ ٹاٹ ہی ہے جو لپیٹا ہوئے اور کچھ بھی نہیں، ماں چل تو بھی نیچے اتر جا۔ اسی طرح سرکار نے کئی صوفی صحابہ کو بلایا، پھر فرمایا عبد الرحمن بن عوف اب تو آ۔ تو عبد الرحمن بن عوف سارے صحابہ میں سے سب سے زیادہ مالدار تھے، وہ کھڑے ہوئے تو اب گرم پتھر تھا، شدید گرمی تھی، نیچے سے پاؤں جل رہے تھے، تو کبھی وہ پاؤں اٹھاتے کبھی وہ رکھتے، یا رسول اللہ میرے اتنے 100 اونٹ ہیں، اتنی 1000 بکریاں ہیں، اتنی میری زمین ہے، اتنے میرے پیسے ہیں، تو یا رسول اللہ پاؤں جل گئے۔ ہمارا بس دیکھ لو قیامت کے دن بھی ایسے ہی ہوگا، جن کا مال تھوڑا ہوگا وہ جلدی سے حساب دے کے نکل جائیں گے، اور جن کے مال زیادہ ہوں گے ان کے حساب بھی لمبے ہوں گے۔ یہاں تک فرمایا کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا ہے میرے صحابہ میں سے عبد الرحمن بن عوف اور انبیاء علیہ السلام میں سے سلیمان پیغمبر علیہ السلام، فرما میں نے ان دونوں کو دیکھا کہ یہ ابھی حساب میں پھنسے ہوئے تھے اور میری امت کے غریب جنت میں ٹہل رہے تھے۔ یہاں تک آقا علیہ السلام نے یہ چیزیں سمجھائی ہیں۔ تو سرکار یہ ایک بنیادی چیز ذہن میں رکھ لیں، آقا علیہ السلام کا فقر اختیاری تھا۔ تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سنا رہا ہوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ اے ابو بکر، اے عمر، میرا بھی یہی حال ہے، میں بھی بھوک کی وجہ سے باہر آیا ہوں، چلو ابو ایوب انصاری کے گھر چلتے ہیں۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر آئے، تو آپ گھر نہیں تھے، ان کی اہلیہ نے دیکھا، وہ بڑی خوش ہوئیں، عرض کی حضور آپ ٹھہریں ابھی آتے ہی ہوں گے۔
اتنے میں حضرت ابو ایوب انصاری آ گئے. انہوں نے آقا علیہ السلام کو بٹھایا اور فوراً اپنے باغ سے کھجوروں کے خوشے توڑ کے لے آئے اور پیش کیے. سرکار نے فرمایا ابو ایوب انصاری یہ کچی کھجوریں کو توڑ لایا، پکی پکی توڑ کے لاتا. عرض کی آقا یہ کچی بھی توڑ لایا ہوں، پکی بھی توڑ لایا ہوں، خشک بھی توڑ لایا ہوں، تر بھی توڑ لایا ہوں. محبوب کا جس کھجور کو کھانے کو جی چاہے کھائیں. اور پھر جلدی سے بکری ذبح کی، اس کا گوشت بنایا. کچھ گوشت آگ کے اوپر بھونا اور کچھ ہنڈیا میں ڈال کے پکایا اور پکا کے پھر آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں جب پیش کیا تو سرکار نے روٹی لے کے اس کے اوپر گوشت کا ٹکڑا رکھا اور آقا علیہ السلام رو پڑے. فرمایا ابو ایوب انصاری یہ روٹی اور یہ گوشت لے جا میری بیٹی فاطمہ کو دے آ، کئی دن ہو گئے اس نے بھی ایسا کھانا نہیں کھایا. یہ تاجدار کائنات جو کائنات کے مالک ہیں ان کی باتیں سناتا ہوں. آپ سوچو اللہ تعالیٰ کی ہم پر کتنی عنایات ہیں، کتنی نوازشات ہیں، اور ہماری زبان پہ شکر نہیں آتا، ہر وقت شکوائی ہے، ہر وقت مر گئے مر گئے مر گئے یہی کہتے ہیں. یہ نہیں سوچتے اس کی کرم نوازیاں کتنی ہیں. تو پھر آقا علیہ السلام نے کھانا کھایا، حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما نے کھانا کھایا. اس کے بعد آقا علیہ السلام رو پڑے اور فرمایا ابو بکر عمر یہی وہ نعمتیں ہیں، دیکھو اللہ نے تمہیں کچی کھجوریں بھی کھلائیں، پکی بھی کھلائیں، تر بھی کھلائیں، خوش بھی کھلائیں، بھونا ہوا گوشت بھی کھلایا، ہنڈیا والا بھی کھلایا، روٹی بھی کھلائی. فرمایا یہی وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمع رو پڑے. عرض کی آقا اتنی بھوک کے بعد یہ نعمت ملی پھر بھی صاحب ہو؟ فرمایا ہاں، اللہ یہ کہ جب تم کھانا کھاؤ تو شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو، اور جب کھا لو تو کہو الحمدللہ الذی ہوا اشبعنا وانعم علینا وافضلا، یعنی اللہ کا شکر کرو. تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ تم سے حساب نہیں لے گا. یہ آقا علیہ السلام یعنی اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ رب العزت کی ہم پر اتنی عنایتیں اتنی عنایتیں اتنی کرم نوازیاں ہیں کہ ہم ان کو شمار ہی نہیں کر سکتے. استاد علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بڑی خوبصورت بات کہی. آپ نے فرمایا تم دیکھو اللہ رب العزت نے سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، یہ ساری چیزوں کو انسان کی خدمت کے لیے بنایا ہے. بڑی خوبصورت بات سناؤں آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. فرماتے ہیں کہ دیکھو سورج کے ذریعے سے اللہ پاک نے آپ کے لیے یہ نظام بنا دیا ہے کہ سورج کے ذریعے سے طلوع و غروب کا تمہیں پتہ چلتا ہے. جب سورج طلوع ہوتا ہے تو تمہیں پتہ چلتا دن ہو گیا، غروب ہو جاتا ہے تو تمہیں پتہ چلتا رات ہو گئی. اور فرمایا پھر یہ طلوع و غروب کا جو دورانیہ ہے اس کے ذریعے سے پھر تم اوقات کا پتہ تمہیں چلتا ہے. سورج جب نکلتا ہے اب تو ماشاءاللہ گھڑیاں آ گئیں، پہلے لوگ سایہ دیکھ کے وقت کا تعین کرتے تھے نا ایسے ہی. اور فرمایا یہ دیکھو سورج کے ذریعے سے ہی تمہیں روزوں کے سحر افطار کا پتہ چلتا ہے، اور چاند دکھانے سے، چاند جب دکھائی دیتا ہے چاند، اس کے چھپنے سے، اس کے ظاہر ہونے سے تم مہینوں کا تعین کرتے ہو کہ رمضان شریف شروع ہو گیا، عید آ گئی، عید الفطر آ گئی، عید الاضحیٰ آ گیا، یہ حج کا مہینہ آ گیا. تو فرمایا یہ سارا کچھ تمہیں چاند سے پتہ چلتا ہے. اور فرمایا بندے یہ سورج دیکھ میں نے ایک نظام بنایا ہے، میرے بندے تو غور کر. قرآن پاک میں ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا رب المشرق والمغرب، ایک مشرق کا رب ایک مغرب کا رب. ایک مقام پہ فرمایا رب المشرقین و رب المغربین، دو مشرقوں کا رب دو مغربوں کا رب. ایک مقام پہ فرمایا رب المشارق والمغارب، کئی مشرقوں کا رب کئی مغربوں کا رب. باری تعالیٰ یہ کیا بات ہوئی؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہر روز سورج ادھر سے مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب کی طرف غروب ہو جاتا ہے، پھر تو نے کیوں فرمایا دو مشرقوں کا رب دو مغربوں کا رب؟ ایک مشرق ایک ہی مغرب تھا. اس نے فرمایا بندے تو غور نہیں کرتا، جب سردی ہوتی ہے تو سورج کے طلوع کا مقام اور ہوتا ہے. سردی میں سورج کے طلوع کا مقام اور ہوتا ہے، تم دیکھتے ہو سورج پیچھے چلا جاتا ہے اور دھوپ ہی نہیں آتی.
اور فرمایا سردی میں طلوع کا مقام بھی اور ہے، غروب کا مقام بھی اور ہے۔ جب گرمی آتی ہے سورج کے طلوع کا مقام اور ہے اور غروب کا مقام اور ہے۔ اور فرمایا کئی مشرقوں کا رب کئی مغربوں کا رب، اس لیے فرمایا کہ اے بندے تو جانتا نہیں ہے ہم ہر روز سورج کو نئی جگہ سے طلوع کرتے ہیں اور نئی جگہ غروب کرتے ہیں۔ ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کا مقام طلوع اور ہوتا ہے، جب غروب ہوتا ہے تو مقام غروب اور ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا رب المشارق والمغارب۔ اب وقت نہیں نا مگر میں اس کی مزید وضاحت کرتا آپ کو۔ ملکہ سبا جس کا ہم نے پڑھا کہ مطلب جس کا تخت لے کے آیا تھا حضرت آصف بن برقیہ ولی اللہ جھپکنے سے پہلے، وہ لوگ سورج پرست تھے، وہ سورج کی پوجا کرتے تھے اور انہوں نے اس طرح سے اپنی عبادت گاہ بنائی ہوئی تھی، اس کے 360 محرابیں ادھر تھیں اور 360 محرابیں ادھر تھیں۔ بھئی 360 محرابیں ادھر ادھر کیوں بنائی ہوئی تھیں؟ 360 مشرق کی طرف اور 360 مغرب کی طرف، سال کے جتنے دن ہیں اتنی محرابیں تھیں۔ انہوں نے اس بات کا تعین کر لیا تھا کہ ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کا مقام طلوع اور ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے مختلف جگہوں پہ محرابیں بنائی تھی۔ جس مقام پہ سورج جس دن ہوتا اس محراب کے سامنے وہ سجدہ کرتے تھے، اور غروب کے وقت جس محراب کے سامنے ہوتا ادھر وہ سجدہ کرتے تھے۔ تو قرآن پاک نے بھی یہی بیان کیا، سورج رب المشارق والمغارب، کئی مشرقوں کا رب کئی مغربوں کا رب۔ مطلب یہ ہے کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو ہر روز اس کا مقام طلوع بھی اور ہے، مقام غروب بھی اور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے اے ناداں انسان غور کر، سورج کو ہم نے تیری خدمت کے لیے بنایا ہے، سورج کے ذریعے سے تو وقت کا تعین کرتا ہے، دن رات کا تجھے پتہ چلتا ہے، سحری افطاری کا پتہ چلتا ہے، سورج کے ذریعے سے فرمایا یہ موسموں کا تغیر تبدل رکھا ہے۔ ایک ہی موسم ہوتا، اگر گرمی ہوتی تو سردی کے پھل اور سبزیاں تجھے نہ ملتی، اگر سردی ہمیشہ رہتی تو گرمی کے پھل اور گرمی کی سبزیاں تجھے نہ ملتی۔ یہ جو موسموں کا تغیر اور تبدل ہے، کبھی بہار ہے کبھی خزاں ہے، کبھی گرمی ہے کبھی سردی ہے، فرمایا یہ سورج کی وجہ سے ہی تو یہ سارا نظام رکھا ہے۔ اے میرے بندے یہ سورج کی تپش اور تمازت سے ہم اناج کو اگاتے ہیں، سبزیوں کو اگاتے ہیں، پھل پھول لگاتے ہیں، ان کو پکاتے ہیں، چاند کی چاندنی سے ان میں ذائقے ڈالتے ہیں۔ اے ناداں انسان تو دیکھتا نہیں غور نہیں کرتا ہے۔ اے نادان ہم نے تجھے مسجود ملائکہ بنایا تھا، ہم نے تیرے سر پہ اپنی خلافت و نیابت کا تاج رکھا تھا، ہم نے تجھے اپنا نائب بنایا تھا، تجھے اشرف المخلوقات بنایا تھا، تجھے اپنا بھید اور راز بنایا تھا، تیری صورت کو اپنی صورت پر تیری صورت کو بنایا تھا۔ اے نادان تجھے کیا ہو گیا؟ تو سورج کے آگے سجدے کر رہا ہے، تو چاند کے آگے سجدے کر رہا ہے۔ نادان غور کر، یہ ساری مخلوق ہم نے تیری خدمت کے لیے بنائی ہے۔ انسان تجھے مخدوم بنایا ہے، سورج چاند ستارے اور جو کچھ جہان میں ہے یہ تیرا خادم بنایا ہے۔ تو کتنا بے وقوف ہے، خادموں کے آگے جھکے جا رہا ہے۔ شعور بیدار کر، غفلت سے بیدار ہو، آنکھیں کھول، یہ سب تیرے خادم ہیں، تو مخدوم ہے، یہ تیرے خدا نہیں خدا میں رب العالمین ہوں۔ تو یہ رب العالمین نے بندے کو معرفت عطا کی۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے غور کر، ہر چیز کے اندر جب تو غور کرے گا تجھے میری توحید کی معرفت نصیب ہوگی۔ پھر عزیزان محترم جب ہم شکر کی بات کرتے ہیں تو مفسرین نے بیان کیا صرف یہی شکر نہیں، زبان سے کہہ دینا یا اللہ تیرا شکر ہے، فرماتے ہیں یہ ناقص شکر ہے، یہ ناقص شکر ہے، کمزور شکر ہے۔ فرماتے ہیں کامل شکر گزار بندہ وہ ہے۔ اب میں شکر کی قسمیں بتا رہا ہوں، شکر کیسے کیسے بندے کو کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب مال بنایا ہے، صاحب ثروت بنایا ہے، تو صرف زبان سے شکر کہنا کافی نہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو مال کی فراوانی دی ہے، صاحب دولت بنایا ہے، صاحب ثروت بنایا ہے، تو فرمایا بندے تیری بود و باش سے،
تیرے رہن سہن سے، تیرے کھانے پینے سے، تیرے مکان سے، تیری سواری سے، تیرے لباس سے، تیرے کھانے پینے سے پتہ چلنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر نوازشات کی انتہا کی ہوئی ہے۔ اللہ نے تجھے کثیر المال بنایا ہو اور تو غریبوں کی طرح پھٹے پرانے کپڑے پہنے، فرمایا یہ ناشکری ہے۔ اللہ نے تیرے اوپر عنایات نوازشات کی انتہا کی ہو، لاکھوں پتی کروڑوں پتی بنایا ہو اور تیرے پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا ہی نہ ہو۔ ہمارے ساتھ ایک لڑکا پڑھتا تھا، ان کے پاس 100 ایکڑ زمین تھی، ہمارا دوست تھا، تو اس کے والد کو جب بھی دیکھتے وہ آ رہا ہوتا، ایک جوتا ٹوٹا ہوا ہوتا تھا، ایک پاؤں میں ہوتا تھا، ایک ہاتھ میں پکڑا ہوا، کبھی قمیض ادھر سے پھٹی ہوئی ہے، کبھی ادھر سے پھٹی ہوئی ہے۔ تو فرمایا بندے اگر ہم نے دیا ہے تو تیری ہر ادا سے پتہ چلنا چاہیے کہ یہ وہ ہے جس کو رب نے دیا ہوا ہے۔ تیرے کپڑے کوئی دیکھے تو پتہ چلے رب کا اس پہ کرم ہے، تیری سواری دیکھے تو پتہ چلے تجھ پہ رب کا کرم ہے، تیرا مکان دیکھے تو پتہ چلے تجھ پر خدا کا کرم ہے، تیرے دروازے پہ غریبوں کو، سائلوں کو، مسکینوں کو کھانا کھاتے لوگ دیکھ دیکھ کے کہیں کہ یہ وہ ہے جس پہ خدا کا کرم ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک شخص آیا، بیٹھا رہا، آپ کی باتیں سنتا رہا، تو اس کے بڑے گندے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ جب مجلس ختم ہوئی تو لوگ اٹھ کے جانے لگے تو آپ نے اس کو اشارہ فرمایا، بھائی تم بیٹھو، تم سے کام ہے۔ سب لوگ چلے گئے تو آپ نے اپنے پاس سے، اپنی جیب سے 1000 درہم نکالے اور فرمایا بھائی یہ رکھ لو۔ اس نے کہا حضور کیا کر رہے ہیں، میں تو خود بڑا صاحب مال ہوں، آپ مجھے دے رہے ہیں؟ تو فرمایا بے وقوف، پھر تو نے حضور کا فرمان نہیں سنا؟ آقا نے فرمایا ہے اگر اللہ نے دیا ہو تمہاری بود و باش سے، تمہارے کھانے پینے سے، تمہاری وضاقتہ سے، رہن سہن سے پتہ چلنا چاہیے کہ رب نے دیا ہوا ہے۔ یہ جو تو نے حالت بنائی ہوئی ہے یہ ناشکری کی حالت ہے، تو چلتا پھرتا خدا کی ناشکری کر رہا ہے۔ اب وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ اس کی بڑی قسمیں آپ سنیں گے، آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔